محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، شان دو عالم، جان دو عالم، روح کائنات، فخر کائنات، فخر الرسل، نبی کل، ہادی السبل، دانائے حضوب، عرب دے محبوب، امت کے پیارے احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے لائق سامعین و زی وقار نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، موجودہ حالات کو دیکھ کر میں نے ضروری سمجھا کہ جس قدر ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کا کاروبار ہو رہا ہے، اس پر گفتگو کی جائے کہ ہم جو سود کا کام کاج کر رہے ہیں اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے. تو اس چیز سود کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا. آج کا جو عنوان ہے یہ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا دل کے کانوں کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو. ربا کہتے ہیں سود کو. یاکلون مانے کھانا. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ جیسے آسیب نے چھو کر اسے مضبوط بنا دیا ہو، چٹان بنا دیا ہو. آگے پھر من المس، ذالک مس من چھونا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے. بیع سے مراد تجارت جو ہے یہ بھی سود کے مانند ہے، یہ انہوں نے کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نانا بلکہ بیع تجارت جو ہے یہ حلال ہے، سود حرام ہے. تجارت حلال ہے، سود حرام ہے. آگے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو جو جیسے کہ اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی، اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اگر وہ باز رہے تو اس کے لیے حلال ہے جو پہلے گزر چکا. یعنی جو پہلے ہو گیا ہے تو اب چونکہ انہوں نے توبہ کی اور رجوع کر لیا، میں نے پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے، اب وہ باز رہیں. جب اللہ کا حکم آ گیا فرمایا کہ اب وہ اگر باز آ جاتے ہیں تو پچھلے سارے گناہ میں ان کے معاف کر دوں گا. تو آگے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام اللہ کے سپرد ہو جائے گا. آگے کیا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جواب ایسی حرکت جو اب پھر دوبارہ ایسی حرکت کرے گا جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد جو ہے اگر وہ دوبارہ اس کی ایسی حرکت کرے گا تو فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یاد رکھیں سود کی دو قسمیں ہیں. سود کی دو قسمیں ہیں. ایک سود کی قسم ربا الفضل، دوسری قسم ہے ربا النسائیہ.
ربا الفضل کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایک شخص ہم جنس اشیاء کا آپس میں پارٹنر سسٹم کے تحت ان کا تبادلہ کیا جائے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں اضافت کے ساتھ بیچ دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح نہ سمجھ جائے تو آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ میرے پاس 1 کلو کھجور ہے، اعلیٰ قسم کی کھجور ہے، میرے پاس 1 کلو اعلیٰ قسم کی کھجور ہے، اب میں وہ 1 کلو لے کر جاتا ہوں کسی دوسرے شخص کے پاس، اس کے پاس خراب ردی کے برابر کھجور موجود ہے، میں اس سے کہتا ہوں بھائی تو ایسا کر، یہ میرے پاس جو اعلیٰ قسم کی کھجور ہے 1 کلو تو یہ خرید لے، مجھ سے لے لے، اس کے بدلے میں مجھے وہ جو خراب کھجور ہے وہ 2 کلو مجھے دے دے۔ اب یہ ربا الفضل بنتا ہے۔ یا اسی طرح کہ میرے پاس انار ہیں یا انگور ہیں، تو اب ان کو بھی اگر میں کہتا ہوں بھائی 1 کلو میرے پاس انار ہیں یا کھجور اپنا انگور ہیں یا انار ہے یا کوئی بھی چیز ہے کہ میرے پاس اچھی ہے تو اس کے بدلے میں مجھے خراب دے دے، تو یہ ربا الفضل بنتا ہے۔ اور ربا الفضل جو ہے یہ سود کے معنی میں آتا ہے آٹومیٹک۔ ہم جنس اشیاء کو آپس میں اضافت کے ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر میرے پاس اعلیٰ قسم کی کھجور موجود ہے، اب میں تجارت اس سے کروں گا، اس کا تبادلہ نہیں کراؤں گا۔ اس سے تجارت کیسے ہوگی؟ اس سے تجارت یوں ہوگی کہ اعلیٰ قسم کی کھجور کو پہلے میں جا کر بیچوں گا یا اسی سے اس کی قیمت لگوا لوں گا کہ بھائی اس کی قیمت یہ ہے یا میں اتنے کی میں اس کو بیچ کر، اب جو قیمت آپ نے وصول کیا اس کے بدلے میں چاہے آپ 5 کلو خراب خرید لو۔ جنس کو جنس سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جنس کو جنس سے تبدیل کریں گے یہ آٹومیٹک سود بن جائے گا، آٹومیٹک۔ اور ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جنس کو جنس سے تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ربا الفضل ہے، اور ربا الفضل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور ربا النساء کیا ہے؟ ربا النساء یہ ہے، میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اب میں نے اس 1 لاکھ روپے کو کسی نے آ کر مجھ سے قرض مانگا، میں نے اسے کہا ٹھیک ہے مجھ سے قرض لے لو۔ اب اس نے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لیا، پھر میں نے ساتھ شرط طے کر دی۔ شرط کیا طے کی؟ شرط یہ طے کی ہے میں نے کہ بھی مجھ سے تو قرضہ جو ہے 1 لاکھ روپے لے جا، لیکن تو مجھے 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد جب لٹائے گا تو میں 1 لاکھ نہیں لوں گا بلکہ 1,10,000 روپے لوں گا، 1,10,000 روپے لوں گا۔ یہ بھی سود ہے، یہ ربا النسائیہ کہا جاتا ہے اسے۔ اب یہ بھی قطعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ سود کے معنی میں آتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ میں نے وہ 1 لاکھ روپیہ دیا، میں نے اسے کہا 1 لاکھ روپے تو اپنے پاس رکھ، 6 ماہ کے بعد مجھے یہ میرا 1 لاکھ روپے واپس دے دینا، لیکن ایسا کرنا جب تک میری رقم تیرے پاس موجود ہے تو ہر مہینے میں مجھے 2,000 روپے دیتا رہے، ہر مہینے مجھے 2,000 روپے دیتا رہے۔ 6 ماہ کے بعد یہ 12,000 بن جائے گا میرا، 6 ماہ کے بعد یہ 12,000 بھی آ جائے گا، اور اوپر سے میرا جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ وہ بھی مجھے واپس کر دینا۔ اب یہ سود کے معنی میں آتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں پیسہ کو پیسہ نہیں کما سکتا، پیسے سے تجارت ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ پھر ایسا کر رہے ہیں کہ اس پیسے کو کرائے پر دے رہے ہیں، وہ پیسے کو آپ نے اگر کرائے پر دیا تو وہ سود کے معنی میں آ جائے گا۔ اور جو سود خور ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، سنیے ان کے لیے عذاب کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سود خور کے لیے عذاب کی جو درجے وہ 70 ہے، یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا میں جو عذاب ہے وہ 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور سب سے جو ہلکا عذاب ہے ان میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے جو سود خور کو دیا جائے گا، فرمایا اگر ایک شخص ہو اور وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، معاذ اللہ، اپنی وہ ماں کے ساتھ زنا کرے، اور ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو جو سزا دی جائے گی سب سے ہلکی سزا سود خور کے لیے وہی ہے، سب سے ہلکی سزا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنے ہلکا عذاب کا انجام اتنا برا ہے تو بڑے عذاب کا انجام کتنا برا ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ہمارے اسلامی ممالک کے اندر یہ مسلمان بحیثیت مسلمان
ہم کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ہمارے کاروبار ہی نہیں ہوتے، کرتے ہی سارا کام سود پر ہیں، جو کام کیا جا رہا ہے سود پر کیا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، ایک شخص ہے جناب، وہ کیا کرتا ہے، بھائی میرے پیسے تیری محنت، مجھ سے پیسے لے لے، میرے پیسے ہوں گے مثلا میں 10 لاکھ ہے میرے پاس، تو یہ لے لے، ان 10 لاکھ سے، اور ہمارے تاجر حضرات بہت زیادہ یہ کام کرتے ہیں، میرا یہ 10 لاکھ ہے تو لے لے، اس 10 لاکھ کے ساتھ تو چاہے کاروبار کر، جو مرضی کر، مجھے ہر مہینے میں تو 20,000 دیتا رہے، ہر مہینے مجھے 20,000 دیتا رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تجھے نفع ہو یا نقصان ہو، تو نے مجھ سے 10 لاکھ لے لیا، اب اس کے بدلے میں تو مجھے ہر مہینے 20,000 دیتا رہے۔ اب یہ بھی سود ہے میرے عزیز دوست۔ کیوں؟ تو دے رہا ہے اس کو جو ہے ادھار رقم دے رہا ہے، اب تو نے جو ادھار رقم دی ہے اس کے بعد تو اس کے ساتھ مقرر نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنا ہی ہر مہینے میں دینے ہیں تو نے، کیونکہ جب کاروبار کے لیے پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ممکن ہے نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور تو نے کیسے مقرر کر دیا ہے کہ اتنے مجھے ہر مہینے کے اندر دیتا رہے؟ اگر تو نے مقرر کرنا گویا کہ تو اپنے ان پیسوں کو کرائے پر دے رہا ہے، تو نے پہلے ہی مقرر کر دیا کہ مجھے اتنے تو نے دینے ہیں، اب یہ آٹومیٹک ہی سود بن جائے گا۔ تو تجارت کا کیا اصول ہے؟ تجارت کرنی کس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے نا کہ بھئی پیسہ میرا ہوگا، محنت تیری ہوگی، اب وہ جو پہلی شرط ہے وہ نہیں لگانی کہ مجھے ہر مہینے اتنے دینے ہیں، نہیں، اب اس پر آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ بھئی تو محنت کر، اس محنت میں سے جو کچھ آپ نے کمانا ہے، نفع جو بھی حاصل ہوگا، اس نفع کو آپ جس طرح سے مرضی شرائط کے ساتھ طے کر لیں کہ اتنے % میرا نفع ہوگا، اتنے % تیرا ہوگا، یہ جائز ہے۔ ایسا جائز نہیں ہے کہ جناب آپ کہہ دیں کہ مجھے 20,000 ہی دینے ہیں، نہیں، نفع اگر جتنا بھی ممکن ہے کہ وہ 20,000 سے بھی زیادہ آپ کو آ جائے، ممکن ہے 40,000 بھی آپ کو حاصل ہو جائے، 50,000 بھی ہو جائے، یہ جائز ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ شرائط لگا دیں کہ جناب مجھے ہر مہینے کے اندر 20,000 دیتے رہو، چاہے آپ کو نقصان ہو یا نفع۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، آپ نے دیے پیسے تجارت کے لیے دوسرے شخص کو، اب وہ ان پیسوں سے تجارت کر رہا ہے، شرائط بھی طے ہو گئی کہ جو نفع حاصل ہوگا 50% میرا، 50% تیرا، یہ جائز، یا 60% میرا، 40% تیرا، یہ بھی جائز ہے۔ 70% نفع، 70% میرا، 30% تیرا، اگر آپ نے یہ شرائط طے کر کے نفع میں جو ہے آپ نے یہ شرائط طے کر دی، یہ شرعی طور پر جائز۔ لیکن جب نفع حاصل ہوگا جتنا آپ حاصل کر رہے ہیں نفع، اگر آپ لے رہے ہیں 70% نفع، تو جب نقصان ہوگا تو تب بھی آپ وہ 70% ہی ادا کریں گے، 70% کے آپ ذمہ دار بنیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا جناب آپ نفع تو میں نے 70% لے لیا ہے، اب جب نقصان کی باری نہیں وہ ہاف کریں گے، یا 70% تو بھرے گا، 30% میں بھروں گا۔ جس طرح آپ جو ہے 70% نفع حاصل کر رہے ہیں، اگر نقصان ہوگا تو اسی طرح آپ نے 70% نقصان بھی بھرنا ہے۔ اگر آپ نے اس میں پھر جو ہے اونچ نیچ کی تو پھر یہ سود کے معنی میں آ جائے گا۔ تجارت اور سود میں بال برابر کے فرق ہے، اس کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو تجارت کے لیے 1 لاکھ روپے دیے، تو آپ نے کہا مجھے اتنے دیں، تو یہ سود مقرر کر دیا کہ مجھے اتنے ہر ماہ کے اندر دو، یہ سود۔ اگر آپ نے وہ تجارت کے لیے دے دیے، اور یہ بھی جائز ہے صورت کہ آپ کہتے ہیں جی یہ سامان پڑا ہوا ہے، یہ آپ ہے اس وقت 10,000 کا، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ وقت گزرے گا، کچھ وقت کے بعد یہ مہنگا ہو جائے گا، دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے ایسا کرتا ہوں میں اس سے خرید لیتا ہوں، اب میں اپنے قبضہ میں کر لیتا ہوں، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو 1,10,000 میں بیچ دوں گا۔ ادھر سے 1 لاکھ کا خریدا، ادھر 1,10,000 کا بیچ رہا ہے، کیونکہ وہ تجارت کر رہا ہے، اس نے اپنے قبضے میں لیا، سامان خریدا پیسوں سے، اب یہ صورت بھی جائز ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اور ہم اس اصول کو بھول بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے طریقہ کار جو ہے اختیار کر لیا۔ سنیں میرے عزیز دوستو، جو سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ معراج کی رات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا
دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ مکانوں کی طرح پھولے ہوئے ہیں، مکانوں کی طرح. اب دیکھ لیں کہ کتنا بڑا مکان ہوتا ہے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہیں، وہ چیخا پکار کر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی ہے ہمیں بچانے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، سود کا کام کاج کیا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جنازے میں جاتے ہیں، دیکھیں یہ بزرگ کتنی احتیاط کیا کرتے تھے اس سود سے بچنے کے لیے. آپ ایک جنازے میں جاتے ہیں شرکت کرنے کے لیے، جنازے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، لوگ کھڑے تھے، تپتی دھوپ تھی، سورج جو ہے وہ تپش دے رہا تھا، گرمی تھی. آپ دھوپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تھے وہ درخت کے سائے کے نیچے کھڑے تھے. انہوں نے آواز دی امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت صاحب آپ اس درخت کے سائے کے نیچے آ جائیں، دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ دھوپ پر آپ کیوں کھڑے ہیں؟ سائے کے نیچے آ جائیں. آپ نے فرمایا میں اس درخت کے سائے کے نیچے نہیں کھڑا ہو سکتا. پوچھا کیوں حضرت، کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ اس درخت کا جو مالک ہے، میں نے اس مالک سے قرضہ لینا ہے، اور جس سے قرضہ لیا جائے تو اس سے آپ نفع حاصل نہیں کر سکتے. میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اس کے مالک کے، اس درخت کے مالک سے درخت کے نیچے آ کر اگر میں کھڑا ہو گیا تو نفع حاصل کر لوں گا تو کہیں وہ سود کے معنی میں نہ آ جائے. حالانکہ جائز تھا، لیکن احتیاط اتنی جو ہے آپ اختیار کرتے. اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں. ایک شخص نے آپ کو دعوت کی، آپ نے اس کی دعوت کو رد کر دیا، میں تیری دعوت نہیں قبول کرتا ہوں. اس نے کہا حضرت دعوت قبول کرنا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ نے میری دعوت کو کیوں رد کر دیا؟ تو عرض فرمایا اس لیے کہ اس وقت تک تو نے مجھے دعوت نہیں دی تھی جب تک میں نے تجھے قرضہ نہیں دیا تھا. اب تو نے مجھ سے جو ہے قرضہ وصول کر لیا ہے، اب تو مجھے دعوت دے رہا ہے اپنے گھر پر، چونکہ میں نے تجھے قرضہ دیا ہے، اب اس قرضے کی بنا پر میرا تیرا تعلق قائم ہوا، اب تو اس تعلق کی بنا پر مجھے دعوت دے رہا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ جب تک تیرے پاس میرا قرضہ ہے اور میں تیرے گھر آ کر دعوت تیری کھا لوں گا، کہیں وہ سود میں نہ جائے اور رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اندازہ لگائیں یہ بزرگ اتنی احتیاط کرتے تھے. فرمایا جو شخص ایک لقمہ سود کا کھاتا ہے وہ گویا ایسا کہ 36 مرتبہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. 36 مرتبہ جو ایک لقمہ کھاتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے اس معاشرے کے اندر؟ کاروبار نہیں ہے، چلو پیسہ اٹھا لیتے ہیں بینک سے، پیسہ اٹھا لیے بینک سے، سود پہ دیتے رہیں گے. چلو ایسا کرتے ہیں جی بیٹی کی شادی کرنی ہے پیسہ اٹھا لیں، بیٹے کی شادی کرنی ہے پیسہ اٹھا لیں. کہاں جی؟ سود پہ پیسہ اٹھایا جا رہا ہے، بینکوں سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے اور وہ بھی سود پر کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی آپ اتنے دے دیں، جب آپ ہمیں واپس دینا تو اتنے % بڑھا کے دینا، یہ سود ہے. آپ نے قرض لیا کسی سے، اس کو بڑھا کر جب دیں گے تو یہ سود کے معنی میں آتا ہے. اگر آپ اپنے بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں اور سود اٹھا کر رہے ہیں، بعد میں آپ پریشان بھی ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے گھر آباد نہیں ہوئے. کیسے وہ آباد ہوں گے جب آپ لوگوں نے ان کے جو نئی ایک زندگی تھی، شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جو ان کے ایک نئی زندگی تھی اس کا آغاز ہی تم لوگوں نے حرام طریقے سے کیا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، تو کیسے وہ جو ہے کامیاب ہو سکتے تھے؟ اور ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بڑے امیر ترین تھے، جب سے انہوں نے سود کا کاروبار شروع کیا وہ دھڑم سے نیچے آ گئے. سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے بعد. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بندہ سود کا کام کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کے اندر شرائط طے کروانے والا، یہ تینوں برابر کے مستحق ہیں سزا کے، تینوں کے تینوں جہنمی ہے. فرمایا جو ایسا کام کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے.
آپ اندازہ لگا لیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے وہ کبھی آباد ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو سود کا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسے کوئی بے فکر ہو کر یہ کام کاج کیے جا رہے ہیں۔ اور اب بدقسمتی سے ہمارے اس ملک کے پاکستان کے اندر آج دیکھیں ہم کیوں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا یہ ملک کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جتنے بھی قرض وصول کر رہے ہیں وہ سود پر وصول کر رہے ہیں۔ ریاست میں جب تک یہ سود کا کام کاج ہوتا رہے گا اس ریاست کے اندر کبھی جو ہے برکت نہیں آئے گی۔ اوپر سے لے کر نیچے تک یا نیچے سے لے کر اوپر تک اقتدار کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے سود میں مبتلا، سارے کے سارے سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ارے جب تک یہ سود کا کاروبار ہوتا رہے گا کبھی ملک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ پھر سوال ان کی طرف سے یہ آتا ہے جی یہ تو پوری دنیا میں چل رہا ہے، یہ کام کاج پوری دنیا میں چل رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو اس کا جواب بابا جی دیتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو کام پوری دنیا میں چل رہا ہے قرآن ان کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن تو تیرے میرے لیے نازل ہوا ہے، پس پوچھ تو ہم نے قرآن کو ڈالا ہے۔ اگر ان کے لیے نازل ہوتا اگر وہ عمل کریں گے تو وہ ان کا فعل، نہیں کرتے تو ان کا فعل، اگر ہم نہیں کرتے تو ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ دیکھ لیں میرے عزیز دوستو، جب تک آپ اس سود جیسی بیماری سے نہیں بچیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا جو سود خور ہے نا، سود خور قیامت کے روز جب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے پیٹ ایسے پھولے ہوئے ہوں گے، جسم ایسے پھولا ہوا ہوگا کہ ان کے جسم کے اندر، پیٹوں کے اندر پتھر ہوں گے، وہ اپنے قبروں سے نکل نہیں پائیں گے، آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارے ہاں بعض ایسے بھی دوست ہیں اسلامی لبادہ اوڑھ کر بھی یہ کام کرتے ہیں، نام کے حاجی صاحب، نام کے نمازی، نام کے بڑے متقی، ہیرا پھیری کر کے گھما پھرا کر جو کاروبار کرتے ہیں سود کا، گھما پھرا کر اس طرح سے بھی کوئی شک نکال نہیں، ادھر سے بھی کوئی طریقہ تو ہے نا، پھر اپنی طرف سے ہی فتویٰ ٹھوک دیا جناب یہ اس طرح جائز ہے، کرو موجاں کرو، اپنی طرف سے لگا دیا جناب یہ ساری صورت جائز ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ گھما پھرا کر کاروبار کرتا ہے سود کا، کل قیامت کے روز جب اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کی شکلیں جو ہے کتے اور سور کی طرح ہوں گی۔ گھما پھرا کر کاروبار یہ سود کا کرنے والوں کے لیے میں کہ ان کی جو شکلیں ہوں گی کتے کی طرح اور سور کی طرح ہوں گی۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، اور یہ توبہ کرنے سے پہلے بھی سود کا کام کیا کرتے تھے، سود کا کاروبار تھا ان کا۔ دل کے کانوں کے ساتھ یہ واقعہ سنیے گا، آخری بات کرنے لگا ہوں مختصر کر کے۔ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ آج بھی میں یہ بات آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر، خدا را اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اپنی قبر کے اندر جہنم کو نہ ڈالے، مال وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ آ جاؤ بعد، رب کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہے، رب فرما رہے آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، پچھلا جتنا بھی ہوا وہ سارا کا سارا معاف کر دوں گا، آؤ تو صحیح میرے دربار میں۔ آپ نے سود کا کاروبار کرتے تھے اور اتنے معروف تھے اپنے اس کاروبار کے اندر کہ جہاں سے بھی گزر ہوتا نا تو لوگ کہتے وہ دیکھو حبیب سود خوری جا رہا ہے۔ ان کا کاروبار ہی ٹوٹل سود کا تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں جا رہا ہوں ہفتہ وصول کرنے کے لیے، کیونکہ ادھار رقم دیتے تھے پھر سود سمیت واپس لیتے تھے، ہفتہ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک گھر پر گئے، دروازے پر جا کر دستک دی، اندر سے ایک خاتون نے جواب دیا، کون؟ کہا حبیب قرض لینے کے لیے آؤں، سود سمیت میرا قرض واپس دو۔ اندر سے خاتون کہتی ہے دیکھو ہم نے مجبوری کے تحت، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مجبوریاں ہیں، میں مجبوریاں سود سے تو نہیں ٹلتی، مجبوریاں سود لینے سے بڑھتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ سود لینے سے کبھی انسان وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکے گا۔
کہا کہ آپ سے مجبوری میں ہم نے وہ قرضہ تو لے لیا تھا، اب ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، میرا شوہر جو ہے آپ کے اس قرضے کا بندوبست کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، کچھ وقت دے دو، کچھ وقت کے بعد ہم آپ کو آپ کا قرضہ لوٹا دیں گے۔ حضرت حبیب کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت تک نہیں جاتا جس کے در پر قرضہ لینے کے لیے جاؤں، اس وقت تک میں وہاں سے نہیں جاتا جب تک میں اپنا قرضہ وصول نہ کر لوں۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنا قرضہ تم لوگوں سے وصول نہیں کر لوں گا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے میرا قرضہ نہ دیا تو میں کیا کروں گا، لوگوں کو جمع کروں گا، یہاں پہ رولا ڈالوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو یہ سود کا کام کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تم لوگ اپنے آپ کو معزز کہتے ہو بڑے، لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ سود خور ہے۔ وہ خاتون رونے لگی، اس نے کہا کہ دیکھو ہم بے بس ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، خدا ہمارے حال پر رحم کرے، آپ جائیں، ہم آپ کا قرضہ آپ کو لٹا دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، میں تو قرضہ لے کر جاؤں گا۔ خاتون نے کہا دیکھو ہمارے دن گھر کے اندر کئی دنوں سے فاقہ تھا، کئی دنوں سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، میرا شوہر گیا ہے کیونکہ وہ پیسوں کا بندوبست کرنے کے لیے گیا ہے، تو وہ جاتے ہوئے نا بازار سے بکرے کے سری اور پائے لے کر ہمیں دے کر گیا کہ آپ یہ بنائیں اور اس سے گزارا کریں، تو وہ لیے دے کر گیا ہے، چلو آپ یہ بھی لے جائیں، جب تک وہ میرا شوہر نہیں آتا آپ یہ لے جائیں، یہ بھی اس قرضے میں سے کاٹ لینا، آپ کا قرضہ جب آئے گا تو وہ وصول کر وہاں سے لے کر آئیں گے تو وہ بھی ہم آپ کے گھر دے آئیں گے۔ حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی مرے یا جیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے میرا قرضہ ملنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ سیری پائے بھی اٹھا لیے ان کے گھر سے، گھر لے کر آیا، بیوی کو کہا بنائیں، بیوی بنانے لگی، چونکہ جب گھر کے اندر گوشت وغیرہ بنتا ہے نا تو ایک بڑی سی خوشبو آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ گوشت بن رہا ہے۔ ایک فقیر کا ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، اس کو ہانڈی کی خوشبو آ جاتی ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، حبیب دروازہ کھولتے ہیں، جی آپ کے گھر کے اندر ہانڈی بن رہی ہے، خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے، جو بھی بن رہا ہے مجھے وہ کھانے کے لیے دو۔ حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے اسے کہا میں تمہیں نہیں دوں گا۔ کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا اس لیے کہ اگر میں آپ کو یہ اٹھا کر دے دوں گا تو اس سے امیر تو نہیں ہوگا لیکن میں غریب ہو جاؤں گا۔ وہ فقیر کہنے لگا مجھ سے، حضرت حبیب کہتے ہیں کہ اے حبیب اب وہ وقت نہیں آ گیا تو رب کی بارگاہ میں جھک جائے، اب رب سے توبہ استغفار کرے، اب وہ وقت آ نہیں گیا، اور رب کی بارگاہ میں رب کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، لوٹا واپس۔ حضرت حبیب کہتے ہیں کیونکہ گناہوں سے میرا دل تو سیاہ ہو چکا تھا، اس وقت اثر نہیں ہوا، اس کی بات لگی تو صحیح، میں نے اسے بھگا دیا، چل جا کام کر، تو نہیں دینا، میں نے بھوک لگی، کھانا تیار ہوا، میں نے بیوی کو کہا دسترخوان لگا، اس نے دسترخوان لگایا۔ اب فرماتے ہیں جب میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں جاؤ سالن لے کر آؤ، وہ میری بیوی اس ہانڈیا کے پاس جاتی ہے، ڈھکن جیسے ہی اتارتی ہے ہانڈی سے، دیکھتی ہے وہ سری پائے جو ڈالے تھے وہ خون میں تبدیل ہو چکے ہیں، خون میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات آپ کا گزر ایسے لوگوں سے بھی ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون کی نہر کے اندر جو ہے وہ ڈبکیاں مار رہے ہیں، چیخا پکار کر رہے ہیں، اور پھدکتے ہوئے تڑپتے ہوئے کنارے پر آتے ہیں تو کنارے پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ جب کنارے پر آتے ہیں تو وہ فرشتے پتھر اٹھاتے ہیں اور ان کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، جب ان کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں پھر وہ کیونکہ پیٹ بھاری ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے اندر ڈبو جاتے ہیں، پھر وہ پھدکتے ہیں تڑپتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ بھی وہی لوگ ہیں جو سود کا کام کاج کیا کرتے تھے۔ اور مختصر جب دیکھا کہ وہ ہانڈی ساری خون میں تبدیل ہو چکی ہے، کیا کیا جی؟ بیوی نے پھر باتیں سنانی شروع کر دیا، اے حبیب تجھے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ توبہ استغفار کر، بس کر دو یہ کام کاج، دیکھیں رب ہم سے کتنا ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت حبیب کے دل پر جا کر بات لگی، اثر ہوا، آپ جو ہے بس توبہ کرنی ہے۔ وہاں سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدموں میں جاتا ہوں اور انہیں جا کر کہتا ہوں مجھے توبہ کروا دیں۔ راستے میں جا رہے ہیں تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، ابھی توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے دیکھا ایک دوسرے سے، بچے کہتے ہیں ایک سائڈ سے ہٹ جاؤ، حبیب سود خوری آ رہا ہے، اگر اس کے قدم کی مٹی ہمارے جسم پر لگی تو رب ہم سے بھی ناراض ہو جائے گا۔ دوسری چوٹ ادھر لگی حضرت حبیب کو،
جاتے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو مجمع کے اندر واز سنا رہے، واز و نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندو توبہ کرو، استغفار کرو، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، لوٹاؤ، رب معاف کر دے گا۔ فرماتے ہیں اگر کسی کے 1000 سال کے گناہ بھی ہوں وہ بھی رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جائے، رب وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت امام حسن بصری نے کیا کہا؟ حبیب کہتے ہیں میں مجمع کے اندر بیٹھ کر سن رہا ہوں، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں اگر حبیب جیسا سود خور بھی ہو، حسن بصری مجمع میں بیٹھے ہیں، حبیب جیسا حضرت حبیب مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت امام حسن کہتے ہیں حبیب جیسا سود خور بھی ہو، اگر وہ بھی آ کر معافی مانگ لے تو رب اسے بھی معاف کر دے گا۔ اتر تڑپے دوڑتے ہوئے آگے حضرت ایک بار یہی جملہ پھر بولیے، کیا کہ حبیب کے بارے میں، ہاں اگر حبیب بھی توبہ کر لے تو رب اسے بھی معاف کر دے گا۔ کہا ایک بار پھر بولیے، حبیب توبہ کر لے رب اسے بھی معاف کر دے گا۔ آپ قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں سود کا کام کاج کروں گا ہی نہیں۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں تو کون ہے، تو کیوں توبہ کر رہا ہے؟ تو روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے تھے کہ حبیب توبہ کر لے، یہی وہ بدبخت حضرت حبیب میں ہی ہوں، میں ہی وہ حبیب اجمی ہوں، میں ہی توبہ کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے وہ سود کا جتنا بھی آپ نے قرض دیا تو سارے کے سارے رب کی رضا کی خاطر معاف کر دیے۔ پھر گھر کے اندر فاقہ پیدا ہو گیا۔ جب گھر کے اندر فاقہ ہوا نا، گھر میں کھانے کو نہیں تھا، وہ تو خود تو برداشت کر لیتے تھے لیکن بیوی بچوں سے تو برداشت نہ ہوا۔ آپ کیا کرتے؟ سارا دن مصلی پر بیٹھ کر رب کی عبادت کیا کرتے تھے، سارا دن رب کی عبادت کرتے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک دن بیوی بول پڑی، انہوں نے کہا حضرت یہاں پہ تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن ہماری جو ذمہ داریاں وہ تو پوری کریں، ہمیں تو کچھ کھانے پینے کو دیں۔ آپ اگلے دن صبح اٹھتے ہیں، کہتے چلو میں جاتا ہوں مزدوری کرنے کے لیے۔ آپ وہاں سے مصلی لیتے ہیں، لوٹا لیتے ہیں، تسبیح لیتے ہیں، مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، سارا دن رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ شام کا وقت جیسے دروازہ کھولا، بیوی نے پہلا ہی سوال کیا، ہاں حبیب آج مزدوری کی ہے؟ ہاں کی ہے۔ کچھ ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو مالک ہے وہ بڑا ہی کریم ہے، جس کی میں مزدوری کر کے آیا ہوں نا، تو اس سے سارے ہی سوال کر رہے تھے، اپنی مزدوری مانگ رہے تھے، تو مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں نے نہیں مانگی۔ بیوی کہتی ہے چلو خیر، آج تو نہیں مانگی، کل جب جانا تو ان سے مزدوری لے کر آنا، گھر کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ دوسرا دن گزرتا ہے، گئے سارا دن رب کی عبادت کی، عشاء کی نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ بیوی نے پہلے ہی سوال کیا، مزدوری کیا؟ ہاں کیا۔ کچھ ملا؟ میرا مالک اتنا کریم ہے، سارے ہی سوال کر رہے تھے، آج پھر مجھے شرم آ گئی، آج پھر مجھے شرم آ گئی مانگتے ہوئے، آج پھر میں نے نہیں مانگا۔ اب بیوی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کل جب جانا اپنے مالک سے کہنا کہ اس وقت تک میں کام تھا آپ کا نہیں کروں گا جب تک مجھے میری پہلی مزدوری نہیں دو گے۔ حضرت ابھی مصلی اٹھاتے ہیں، اگلے دن تسبیح اٹھاتے ہیں، اٹھا کر مسجد میں، اب وہ سوچ ہی رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں اب جاؤں گا تو بیوی کو کیا جواب دوں گا، چلو آج رات میں تھوڑا لیٹ جاتا ہوں تاکہ وہ سو جائے گی، پھر جو ہے نا میں پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں تھوڑی رات کو لیٹ پہنچا، جب رات کو لیٹ پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں گھر کے اندر سے دھواں نکل رہا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ گھر کے اندر سے دھواں، حالانکہ یہ سونے کا وقت ہے، اور جب دروازہ کھولا تو دیکھا میری بیوی نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے، بڑی خوش بھی ہے اور ہانڈی بھی بنا رہی ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، اے حبیب آج کیا بات ہے؟ بیوی نے وہ سوال ہی نہیں کیا، بیوی نے پوچھا ہی نہیں، کہا ہی نہیں مزدوری کے بارے میں، کیونکہ میں تو کچھ لے کر ہی نہیں آیا۔ تو وہ خود ہی جواب دینا شروع کر دیتی ہے، کہتے اے حبیب تیرا مالک تو بڑا ہی مہربان ہے آپ پر، تیرا مالک تو بڑا ہی آپ پر کرم فرمانے والا ہے، بڑی آپ کی عزت کرتا ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ اندر جا کر خود ہی دیکھ لو۔ حضرت حبیب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ جو جو مجھے گھر کے اندر ضرورت کا سامان تھا وہ سارا کا سارا آیا ہوا ہے، سارا کا سارا آیا ہوا ہے۔ تو میری آنکھوں سے چم چم آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے جب یہ دیکھا نا میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ خود ہی سوال کرتی ہے، وہ خود ہی کہتی ہے رونا آپ کے لیے وہ پیغام بھی دے کر گئے۔ پیغام کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ آپ کے مالک نے جن نوکروں کو بھیجا نا کہ جاؤ ان کے گھر میں دے کر آؤ، وہ مجھے آ کر کہنے لگے کہ حبیب کو جا کر میرا پیغام، ہمارا پیغام دینا کہ آپ کا مالک کہہ رہا ہے اے حبیب تو نوکری کرنے میں کمی نہ آن دینا، اسی مزدوری دینے کمی نہیں آن دیاں گے۔
وہ بڑا کریم رب ہے، اس کی بارگاہ میں آؤ، سود سے بچو، خدا آپ کو اور مجھے ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ دعائے خالق کائنات آپ کو اور مجھے سود خوروں سے اور سود جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا باللہ۔